ظاہر ہے جو بلوچستان کے مسئلے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں حل ہوں گے، لیکن آپ کو جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اتحاد کی کتنی ضرورت ہے؟ اگر میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا قومی سلامتی کے اجلاس میں نہ آنا اور پھر ساتھ ہی جو تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے جو وہاں پر بلوچ جماعتیں ہیں وہ بھی نہیں آئیں، اس اجلاس کا حصہ نہیں بنی، تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نان سٹارٹر تھا، یہ اچھا آغاز نہیں تھا؟ قومی سلامتی کمیٹی میں پلین بلوچ موجود تھے، نیشنل پارٹی کے ایم این اے ڈاکٹر مالک بلوچ کی جماعت کے، ان کے سینیٹر جان محمد بلیدی موجود تھے۔ جن دو اسٹیک ہولڈرز کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کا احترام پوری طرح سے، لیکن ان کا اسٹیک اس وقت پارلیمنٹ میں کتنا ہے یہ بھی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک سیٹ ہے، سردار اختر مینگل صاحب کی ایک سیٹ ہے، دعوت انہیں بارہا دی جا رہی ہے۔ اب اگر وہ آنے کو تیار نہیں ہے تو انہیں دعوت نامہ کس کے ذریعے بھیجا جائے جس پہ وہ آمادہ ہو کر آئیں؟ پرائم منسٹر نے انہیں انوائٹ کیا، چیف منسٹر نے انہیں انوائٹ کیا، دونوں کے انویٹیشنز پر وہ نہیں آئے۔ شخصیات سے اختلاف مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کا ہو سکتا ہے، لیکن جو پریزنٹ فارم آف گورنمنٹ ہے پارلیمنٹری، اس میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نے ہی اس نیگوسیشن کو لے کر آگے چلنا۔ تو کتنا ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بتائیے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ چاروں صوبوں میں ان کا فٹ پرنٹ ہے، وہ سب سے مقبول لیڈر کی جماعت ہے، لیکن اس اہم مسئلے پر وہ بھی نہیں شامل ہوئے۔ بلوچستان میں اس فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ حکومت کیسے دیکھتی ہے اس فیصلے کو؟ دیکھیں، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، قومی سلامتی سے بڑھ کر آپ کے سیاسی ایجنڈا نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان کے حوالے سے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس پر حکومت کے ہر فیصلے پر پی ٹی آئی آ کر تنقید کرتی، لیکن کم از کم شرکت کرنا ضروری تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے پاکستان تحریک انصاف یا چند دیگر اسٹیک ہولڈرز، ان کے لیے قومی سلامتی کی اہمیت نہیں لیکن اپنے پولیٹیکل گینز کی زیادہ اہمیت۔ نعیم نے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ وہاں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے یا نمائندہ پارلیمان نہیں ہے۔ دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے جن لوگوں کو اویئرنیس ہے نا، ان کے سامنے اب 1970 سے لے کے اب تک کے جو 2024 تک کے انتخابات ہوئے ہیں، اس وقت کرنٹ پروونشل اسمبلی میں کوئٹہ سٹی کے 6 سیٹوں کو اور گوادر کی 1 سیٹ اور حب کی 2 سیٹ، ان 7 سیٹوں کے علاوہ 42 سے زائد سیٹوں پر وہی لوگ جیت کر آئے ہیں جو پچھلے 5 سے 7 الیکشن سے ٹاپ 3 میں شامل رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے نعیم اظہر پنچوتا صاحب یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ منتخب ایوان نہیں؟ حکومت کیا وے فارورڈ سوچے گی؟ اگر ایک پولیٹیکل ڈویژن موجود رہے گا، اس کے ساتھ بھی آپ لوگ جو ہیں وہ جو نیشنل ایکشن پلان کا ریوائزڈ اب ایک حکمت عملی سامنے آ رہی ہے اسی کو اس کے تحت آپ آگے بڑھیں گے، یا آپ کوشش کریں گے کہ پہلے ایک سیاسی طور پر ایک یکسوئی ہو جائے پالیسی کی؟ تنزیلہ، دیکھیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی پہلے دن سے بہت واضح ہیں۔ یہاں پر بلوچستان کی جو گزشتہ 2 دہائی کی صورتحال رہی ہے، اس 2 دہائی کی صورتحال میں ہمیشہ چند سیاسی رہنماؤں نے ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی مرتبہ ان 2 دہائیوں میں بغیر کسی کنفیوژن کے سرفراز بگٹی بہت واضح ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے تو کس سے کرنے ہیں۔ یہ پہلے تعین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو فلورز ہیں وہ بیٹھ کر لیں۔ جیسا کہ نعیم اظہر پنچوتا نے مذاکرات کی بات کی کہ ان کے دور میں مذاکرات ہوئے اور لا اینڈ آرڈر بہتر تھا، ان کے دور کے مذاکرات کی قیمت تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ابھی ہم ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، سیٹلمنٹ ہمارے دور حکومت میں نہیں ہوئی، وہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہوئی ہے۔ سر، آپ نے کریڈٹ لیا ہے ابھی 2 منٹ پہلے نعیم صاحب۔ دیکھیں، کریڈٹ میں نے لیا ہے جو افغانستان کے ساتھ بات ہوئی ہے، جو سیٹلمنٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت یہ سارا معاملہ ہوا۔ سیٹلمنٹ اب بھی آپ نے 1 منٹ پہلے اسی پروگرام میں کریڈٹ لیا کہ ہمارے مذاکرات کی صورت میں نہیں، دیکھیں، میں نے کریڈٹ جو لیا ہے وہ افغانستان میں جا کر بات کرنے کے حوالے سے لیا ہے، اور میرے الفاظ ادھر موجود ہیں، میں تو نہیں اپنی سٹیٹمنٹ سے پھر ریکارڈنگ نکلوا کے دوبارہ تنزیلہ چلوا لیں۔ چلا دیں گے جی، پروگرام کے بعد چل جائے گا۔ اچھا، یہ بتا دیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، وہ یہ بھی کہہ رہی ہے ہند صاحب کہ ہم جو ہیں وہ کسی آپریشن کی اجازت بھی نہیں دیں گے، دوسرا وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت پہ ایک الگ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کے معاملات کے تناظر میں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا منتخب حکومت رکھتی ہے، منتخب ایوان رکھتی ہے، وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ میں ایز اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان کی حد تک بات کروں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت واضح ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے، کسی بھی سیاسی رہنما کو اختیار چاہیے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈائلاگ کو لیڈ کر کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، وزیر اعلیٰ اپنا اختیار اسے دینے کو تیار ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ ان کا اپنا اوپینین ہے کہ جب تک ریاست اور صوبائی حکومت پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہوگی اس وقت تک ڈائلاگ کا کوئی فائدہ نہیں۔